آج کی اس خطبہ جمعہ میں آج میں جس موضوع پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یہود اور نصارہ تاریخ کے آئینے میں۔ محترم سامعین کرام، ابھی جو فی الحال جو ہم لوگوں سے جو یہ ایام گزر رہی ہیں اور ہم ان چیزوں سے بخوبی آشنا ہے کہ اس روئے سرزمین پر ابھی چاروں طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ خصوصاً اللہ کے اس روئے سرزمین پر انہی میں سے خاص مقدس سرزمین خصوصاً فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، ہم لوگ ان سے بخوبی آشنا ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج ہم انہی قوموں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو اس روئے سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمتوں سے مستفید ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روئے سرزمین پر نعمت مہیا ہونے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو کھا کر زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روئے سرزمین پر ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے اشرف المخلوقات ہے ان مخلوقاتوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ یہودیت جن کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس کے جو گھنونے چہرے ہیں ان سے آپ بخوبی آشنا ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے ان یہود کے تاریخ میں ان کی کیا واقعات بیان کی گئے ہیں ان کو میں ذکر کرتے چلوں۔ یہ یہودیت یہود بے معنی توبہ سے ہے، اور جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، انا ہدنا الیک، یعنی ہم تیری طرف توبہ اور رجوع کرنے والے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ اس کا اشتقاق یہ تحوید سے ہے، جن کے معنی ہوتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ آواز کی مقناطیسیت اور آواز میں خوبصورتی لانے کے لیے اور آواز کو پورا خوبصورت بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اسی لیے جب علماء یہود عام لوگوں کو تورات سناتے اور اپنی کتاب کو سناتے تو اس آواز کے اندر سنانے کے وقت وہ اپنی ناکوں کے بانسوں کو اس قدر سختی کے ساتھ کھینچتے اور اتنا مقناطیسیت اور کھینچاؤ لے کر آتے، اپنی زبان کے اندر اتنی مٹھاس لے کر آتے اور آواز کو خوبصورت بناتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 78 کے اندر فرماتے ہیں یلون السنتہم، کہ وہ جب لوگوں کے سامنے علماء یہود جب یہودیوں میں سے لوگوں کے سامنے عام لوگوں کے سامنے یہ تورات کو پیش کرتے تو اپنی آواز میں بالکل ایک خوبصورتی لے کر آتے تاکہ یہ لوگ جو ان کی آوازوں کو سنتے ہیں وہ سمجھے کہ یہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کتاب کو اس طرح سے بیان کرتے لوگوں کے سامنے، اتنی مقناطیسیت والی آواز اور کھنچاؤ والی آواز، خوبصورت آواز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تاکہ لوگ یہ تصور کریں، یہ سمجھے کہ یہ کتاب میں سے تلاوت کر رہے ہیں، یہ کتاب کی قرأت کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کرتے تھے۔ اور ممکن ہے یہ یہودا کی طرف منسوب ہے، یہودا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں میں سے ہے، یہ ان کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ یہود جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کا جو دعویٰ ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب کو نازل کی، ہم ان کتاب کے پیروکار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے والے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن راستے کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی کی، ہم انہی راستوں پر چلنے والے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں تاریخ کے اندر یہ یہودیت کے نام سے کہیں بھی ہمیں اس کی صفت نہیں پائی جاتی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ان کی قوم کو جو بنو اسرائیل کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، یہ حقیقت میں یہ یہود ہی لوگ تھے اس دور میں، اور ان کو ہی بنی اسرائیل کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اور یہ انہی میں سے جن کا تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ حقیقت میں یہ یہود، یہ امت محمدیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھناؤنے چہرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کروایا۔ محترم سامعین کرام، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ یہودی جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا متبعین کہلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تورات نازل ہوئی، ہم ان کے پیروکار ہیں، ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئے ہم دیکھتے ہیں کہ تورات کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں۔ تورات کے معنی ہوتے ہیں، یہ ایک عبرانی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے شریعت یا وحی یا فرشتہ، اور یہود کی اصطلاح میں یہ 5 کتابوں کا مجموعہ ہے جو یہود سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اسے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ 5 کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور یہ 5 کتابیں ان کی کون سی کتابیں ہیں؟ سفر التکوین، سفر الخروج، سفر اللاویین، سفر العدد اور سفر التثنیہ۔ یہ 5 کتابیں ان کی 5 کتبیں ہیں جن کو یہ تصور کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اور یہ تورات عیسائیوں کے نزدیک عیسائی یہ ان کتابوں کو اس کتابوں پر محمول کرتے ہیں، اور ان تمام کتابوں کو جن کی کتاب جو پرانی زمانے قدیم کی کتابوں پر معمول کیا جاتا ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ جو وہ بنی اسرائیل کی نبوت پر جو کتاب نازل کی گئی، جو موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی ہیں بنی اسرائیل، ان میں جو کتاب نازل کی گئی وہ عہد قدیم کی کتب میں شمار کی جاتی ہے۔ اور جہاں تک تورات کے متعلق مسلمانوں کا، اہل ایمان کا یہ نظریہ ہے، اور ان کے یہاں جو یہ اصطلاح بیان کی جاتی ہے کہ تورات وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر لوگوں کے لیے ہدایت اور نور بنا کر اور تختی پر مکتوب کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ یعنی ان تعریف سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا، اور یہ تورات جو لوگوں کے لیے ہدایت اور نور بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اور یہ اس روئے سرزمین پہ سب سے پہلی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو آسمان پہ ہی مکتوب کی صورت میں تختی پر لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی پر، کسی پیغمبر پر ان کو بھیجا ہو اور اپنے لکھ کر آسمان سے عطا کیا ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر عطا کی گئی کتاب جو تورات ہے، یہی وہ پہلی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے مکتوب کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی۔ محترم سامعین کرام، اس تورات کے اندر جو پیش آمد تحریف کی گئی ہے، ان کے متعلق اہل سنت والجماع کا یہ عقیدہ ہے، اور اہل سنت والجماع اس بات پر متفق ہیں کہ تورات کے اندر تبدیلی، تغیر و تبدل آ چکا ہے، ان میں چینجنگ آ چکی ہے، تبدیلی آ چکی ہے، لیکن ان میں سے بعض اہل علم اس بات کے متفق ہے کہ تورات کی اصل عبارت میں نہیں تبدیلی آئی، بلکہ وہ تورات کی جو اصل عبارت ہے اس عبارت سے
جو ان سے معنی استنباط کیا جاتا ہے، جو اس سے مرادیں لی جاتی ہیں، اس عبارت سے اس معنی کے اندر، اس مراد کے اندر تبدیلی اور تغیر اور تبدل آ چکی ہے، لیکن ان کی عبارت محفوظ ہے، ان کی عبارت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اسی طرح بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ تورات کی جو عبارت ہے اور جو اس میں معانی ہے، یعنی عبارت اور معانی دونوں کے اندر تغیر و تبدل آ چکی ہے، یعنی دونوں کے اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ اور بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ تورات جو ہے اس کے اندر بعض عبارتیں ابھی محفوظ ہیں اور بعض کے اندر تبدیلی اور تغیر واقع ہو چکی ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ تورات کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، اس میں تغیر آ چکا ہے۔ یہ یہودی جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کہلاتے ہیں، یہ اپنی طرف سے منمانی چیزوں کو اور ان عبارتوں سے مفہوم الگ لیتے ہوئے اور ان سے مراد الگ لیتے ہوئے ان میں تبدیلی اور تغیر کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمائے تھے کہ کیا آپ اس بات پر گمان کرتے ہیں کہ یہ یہودی لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، جبکہ ان لوگوں نے تو ہماری کلاموں کو سنا، ان کو سمجھا، پرکھنا، اور پرکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان میں تبدیلی اور تغیر کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ بس ان لوگوں پر ہلاکت اور بربادی ہو جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھ ڈالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا، اور وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور لوگوں کو یہ جتلاتے بھی ہے، بتلاتے بھی ہے کہ یہ کتاب جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، یہ کتاب حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، لیکن وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے ان کتابوں کو لکھتے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تھوڑی سی قیمت، تھوڑی سی مال لوگوں سے کما سکے، جس کی وجہ سے وہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور لکھنے کے بعد پھر لوگوں کی طرف ان کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کو منسوب کر دیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد جو علماء یہود کے نزدیک، جو ان کے نزدیک سب سے معتبر کتاب تورات کو تصور کرتے ہیں اور وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں یہ کہ وہ ان کے متبعین ہیں، ان کے پیروکار ہیں، اور ان تورات کے علاوہ جو سب سے معتبر کتاب جو وہ تصور کرتے ہیں اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر حتی الامکان ان لوگ عمل بھی کرتے ہیں، وہ ہے ان کی سب سے معتبر کتاب تلمود۔ تلمود کا عربی میں معنی ہوتا ہے نظام اور قانون کے، اور علماء یہود کے نزدیک ان کی اصطلاح، یہ وہ کتاب علماء یہود کے نزدیک ان کی کتاب فقہ ہے، اور یہ کتاب کو وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ تلمود جو ہے، یہ تورات کی شرح اور اس کے اصول کے استنباط کے طور پر ان کو مقرر کیا گیا ہے، اور بعض اوقات یہ تلمود یہ تورات کی عبارت کے مخالفت ہوتا ہے، اور ان تلمود کے اندر 11ویں صدی عیسوی کے اندر یہ دو کتابوں میں منقسم ہو گئی یہ تلمود، پہلی تلمود یروشلم اور دوسری کتاب تلمود بابل، یہ دو کتابوں میں تلمود یہ منقسم ہوئی۔ اب آئیے جو علماء یہود کی جو سب سے معتبر کتاب تلمود ہے، یہ ان کے اندر ان کی بنیادی تعلیمات کیا ہے، وہ لوگوں کو ان چیزوں سے، کس چیز کے بارے میں ان کتابوں کے اندر کس چیز کی خبر دی ہے، اور کس چیز کی طرف، کس راستے کی طرف ان یہودیوں نے لوگوں کو اس راستے پر لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تلمود کے اندر جو ان کی بنیادی تعلیمات ہے وہ یہ ہے، یہ کہہ لیجئے کہ ان کے عقیدہ ہے، یا پھر بنیادی تعلیمات ان کا یہ ہے کہ علماء یہود یا عام یہود یہ تصور کرتے ہیں کہ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں سے بھی محبوب ترین شخص ہے، یعنی فرشتے کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ یہودی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں سے بھی محبوب ترین شخص ہے۔ اور یہ فرشتے، یہ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل سے ایسے ہیں جیسے ایک بچہ اپنے باپ کی اصل سے ہوا کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ان کا یہ تصور ہے، ان کی یہ بنیادی تعلیمات ہے کہ اگر کوئی شخص یہود کو تماچے مارے، ان کو ضرب لگائے، تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جس طرح کہ کسی آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرب لگائی ہو۔ یہ ان کی بنیادی تعلیمات ہے، اور یہ لوگوں کو جتلاتے ہیں کہ یہ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں سے بھی زیادہ محبوب ترین شے ہے۔ اور ان کی اتنا ہی پر اتفاق نہیں ہوا، بلکہ ان کی یہ تعلیمات یہ ہے کہ اگر کوئی یہودی کو ضرب لگائے تو گویا کہ یہودی کو مارنے کی وجہ سے ان کی سزا موت ہے، موت کے علاوہ ان کی اور کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ یہودیوں کا ایک مشن ہے اور اس پر وہ عمل کر رہے ہیں، اور ان کا یہ تصور کرتے ہیں کہ جو اممی ہے، اور اممی کا ایک اطلاق ان لوگوں کے یہاں ایک ایسے انسان پر ہوتا ہے جو شخص یہودی نہیں ہے، یعنی انسان کے ان لوگوں کے یہاں دو قسمیں ہیں، پہلی قسم جو اممی اور دوسری قسم یہودی ہے۔ اور اممی سے مراد اس روئے سرزمین پر جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اشرف المخلوقات لوگ ہیں، جتنے بھی انسان اس روئے سرزمین پر بستے ہیں، یہودی کو چھوڑ کر یہ تمام کے تمام اممی ہیں، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ ہم لوگ اور جتنے یہودی کو چھوڑ کے جتنے شخص ہیں وہ تمام کے تمام یہ تمام کے تمام اممی ہیں، اور یہودی اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں۔ یہ دو قسمیں ہیں ان کے یہاں۔ تو یہ جتلاتے ہیں کہ اگر کوئی اممی یعنی ہم لوگ میں سے اگر کوئی شخص یہودی کو ضرب لگائے، یہودی کو مارے، تو ان کی سزا موت ہے، ان کے علاوہ کوئی اور اس کی سزا نہیں ہو سکتی۔ اور یہودی یہ اپنی تلمود کے اندر، اپنی کتاب کے اندر یہ ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ اگر یہود اس روئے سرزمین پر نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے سرزمین سے برکت کو اٹھا لیتا، سورج چھپ جاتا، زمین پہ زلزلہ طاری ہو جاتا، اور زلزلہ اس روئے سرزمین پر برپا ہو جاتا۔ یہ ان کا تصور ہے۔ اور یہ اممی اسی طرح یہ اممی کے نزدیک یہ یہودی اممی سے ایسے ہی افضل و برتر ہے جیسا کہ ایک انسان ایک حیوان سے افضل و برتر ہوتا ہے۔ یعنی انسان جس طرح جانور سے بہتر مخلوقات ہے اور بہتر چیز ہے، یہ یہودی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اممی سے بہتر مخلوقات یہ یہودی یہ تصور کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اور یہ یہودی یہ تصور کرتے ہیں کہ اممی یہ اس روئے سرزمین پر کتے اور خنزیر ہے، یہ نجس اور ناپاک ہے، یہ حیوان کے باروں کی طرح ناپاک ہے، جیسے حیوان کا بارہ ناپاک ہوا کرتا ہے، ان کے رہنے کی مسکن جو حیوان کا ہوتا ہے وہ بالکل ناپاک اور پلیت جگہ ہوتی ہے۔ یہ اس طرح وہ تصور کرتے ہیں کہ جتنے بھی اس روئے سرزمین پر اممی ہیں وہ اسی طرح ناپاک اور نجس ہے۔ محترم سامعین کرام، اور یہودی کی بنیادی تعلیمات وہ یہ ہے کہ وہ تصور کرتے ہیں کہ اس روئے سرزمین پر ایک یہودی پر نرمی کرنا، ایک اممی پر کوئی یہودی اگر نرمی کرتا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے، اور اممی کی غلطی کو معاف کرنا یہ بہت حرام چیز ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے اور یہودی کا دشمن ہے، یہ تصور وہ کرتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک ان کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ یہ تلمود کو وضع کرنے والے شخص انہوں نے یہ کھلا بتایا کہ یہ سود لین دین ایک یہودی کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایک یہودی ایک اممی کے ساتھ اگر سود لین دین کا تعلقات کرتا ہے تو پھر ان کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اس روئے سرزمین پر جتنی بھی اشیائیں ہیں وہ یہودی کے لیے بنائی گئی ہے، اور اممی کے پاس جو بھی چیزیں ہیں یہ یہودی سے چھینی گئی چیز ہے، یہ یہودی سے غصب کر لی گئی چیز ہے، اور یہ یہودی کا حق ہے کہ یہودی جس طور پہ چاہے، جیسے چاہے،
وہ اممی سے ان کے مال کو اپنے مال کو غصب کرے، اپنے مال کو چھین لے۔ یہ یہودی کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ محترم سامعین کرام، اور یہودی ان بنیادی تعلیمات کے پیش نظر یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے وہ ایک ایسے مسیح کی منتظر ہے جو ان کے درمیان میں آئے، اور بشرطے وہ ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہو، اور وہ ایسا بادشاہ ہو جو بنی اسرائیل کی حکومت ان کو لوٹا دے، اور اس پورے کائنات میں یہ تمام کی تمام کائنات یہود کے تابع ہو جائے۔ اور کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس روئے سرزمین پر یہ حکومت، یہ بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے مختص کر دیا ہے۔ اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہودی کا مال کو چوری کرنا ایک یہودی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں، یہ حرام اشیاء میں سے ہے۔ اور ایک یہودی کا ایک اممی کی چیزوں کو چوری کرنا، ان کی مال کو غصب کرنا نہ کہ واجب ہے، نہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے، یہ ان کے یہاں تصور کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس روئے سرزمین پر جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہے وہ خالص یہودی کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہودی کے علاوہ کوئی بھی چیز، کوئی ایسی شخص نہیں جن کو اس روئے سرزمین پر اس کے لیے کوئی اشیاء کی کوئی اشیاء کو بنائی گئی ہو۔ اس لیے یہودی کا یہ حق ہے کہ وہ اممی کو جیسے چاہے ان کو مصیبت دے، پریشانی میں ڈالے، ان کو تکلیف دے۔ اور ان کے یہاں ایک عقیدہ یہ ہے کہ اممی کو کوئی اگر شخص تکلیف دیتا ہے، ان پر پریشانی میں لاحق کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، ان کو ستاتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں میں ان کو مبتلا کرتا ہے، تو یہ شخص اللہ رب العالمین کے مقرب بندے میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن جزا دے گا اور اسے خیر سے نوازے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ان کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ یہودی یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مقرب اور پسندیدہ قوم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی کی عبادت کو قبول کرتا ہے اور نہ کسی کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، سوائے کہ اس روئے سرزمین پر یہودی ہو، عالم و عابد ہو، اگر وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی شعار بندہ بنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہی صرف عبادت کو قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ اس روئے سرزمین پر کسی کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ محترم سامعین کرام، یہ یہودی کی بنیادی تعلیمات ہے جو تلمود کے اندر ان لوگوں نے ذکر کی، اور اس پر حتی الامکان وہ ان لوگوں کا عمل ہے جس کی وجہ سے آج فلسطین کے اندر مسلمانوں پر طرح طرح کی جو پریشانی میں ان کو ڈال رہے ہیں، ان پر مصیبتیں کی گئی ہے، اور ان کو ستانے کی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے، اور اسی لیے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کو تڑپاتا ہے، کوئی مسلمان کو ستاتا ہے، مسلمان کو اگر کوئی مصیبت میں ڈالتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے، جس کی وجہ سے آج یہود وہ آج پوری دنیا پر اپنی حکومت جمانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس روئے سرزمین پر حکومت ہماری ہو، ہمارے علاوہ کسی اور شخص کی اس روئے سرزمین پر حکومت ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس روئے سرزمین پر بادشاہوں کو بادشاہت ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختص کر سکتی ہے، اور جو اممی کے بعد جو بھی اشیاء ہیں یہ تو ہم سے چھینی ہوئی چیزیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، اور تورات کے اندر انہوں نے محرف تورات کے اندر ذات الہی کے بارے میں ایک ایسے بڑے فتنہ کو برپا کیا ہے، ان کے اندر ایسے تغیر و تبدل کر کے اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے وہ ایک ایسی منمانی چیزوں کا ذکر کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ بات کسی کے ذہن و دماغ سے کوسوں دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کا دیکھنے والا، تمام جہانوں کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، یہ ان تمام لوگوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ یہود اپنی محرف تورات کے اندر
یہ ان چیز کو تصور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے سری تشبیہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں اس روئے سرزمین پہ، اللہ تبارک و تعالی اسی کے شکل کے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور یہ تصور کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات کے اندر ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اپنی صورت کے مانند، اپنے شبیہ کے مانند اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو پیدا کیا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی تھک جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آرام کے حاجت مند ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آسمان اور زمین کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے 7ویں دن اللہ تبارک و تعالی نے آرام کیا، اور وہ ہفتے کا دن تھا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تھک جاتے ہیں کسی کام کے کرنے سے، اللہ تبارک و تعالی کو آرام کی حاجت محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان یہودیوں کی باطل عقیدے کو تردید کرتے ہوئے، باطل عقیدے کی رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں کے اندر بنایا، اور علماء اس آیت کی تشریح بیان فرماتے ہوئے اللہ تک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو 4 دن کے اندر اور آسمان کو 2 دن کے اندر میں تعمیر بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کو کل 6 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد عرش پر مستوی ہو گیا، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی تھکان، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اپنا تبارک و تعالی آرام کے خواہش مند نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو غم لاحق ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی کام نہ ہونے پر ان پر پریشانی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی طرف دیکھا تو انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شر و فساد میں مبتلا ہے، وہ ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کا دل ہر طرح کی مصیبت میں اور برائیوں میں گرفت ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملال لاحق ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم ایسی قوم کو کیوں بنائے ہیں جو اس روئے سر